نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 آپ نے سماعت کی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 اوصاف بیان کی، تو جس میں سے پہلا وصف جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ فرمایا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر۔ حاضر و ناظر، شاہد کا ایک معنی حاضر و ناظر بھی ہے اور ایک معنی گواہ بھی ہے۔ یہ ایسا پیچیدہ مسئلہ نہیں کہ جسے سمجھنا مشکل ہو۔ تھوڑی سی توجہ اگر آپ اس مسئلے کو غور کریں تو بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ حاضر کے معنی سامنے موجود ہونے کے اور ناظر کے معنی دیکھنے والے کے۔ جہاں تک ہماری نظر کام کرتی ہے وہاں تک ہم ناظر ہیں، اور جہاں تک ہم تصرف کر کے پہنچ جائیں وہاں تک ہم حاضر ہیں۔ چاند کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں لہذا ناظر ہیں، مگر پہنچ نہیں سکتے لہذا حاضر نہیں، جبکہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے مبعوث فرمائے گئے، لہٰذا آپ تمام عالمین کے لیے ناظر بھی ہیں اور تمام عالمین میں بعطائے الہی حاضر بھی ہیں۔ جیسا کہ شروع میں نے آپ کے سامنے کہا، جیسے آپ نے پہلے بھی قرآن میں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام کائنات کی تخلیق ہوئی۔ جس طرح روح اپنے جسم کے ہر جزء میں ہوتی ہے، اسی طرح حضور کی نورانیت کائنات کے ذرے ذرے میں موجود اور جاری و ساری رہتی ہے۔ آپ کے حاضر و ناظر ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں اور نہ یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ آپ شکل انسانی میں ہر جگہ موجود اور حاضر ہیں۔ آپ کا حاضر و ناظر ہونا اپنی روحانیت اور نورانیت کے سبب ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی حالت میں جہاں تشریف لے گئے وہاں جسمانیت منتقل ہوئی، جہاں پہنچے وہاں جسمانیت پہنچی، جہاں سے آئے جسمانیت وہاں سے روانہ۔ لہٰذا اس زمن میں جو بھی جگہ حضور کے جسم کے سے خالی ہوئی وہ جگہ حضور کی نورانیت اور روحانیت سے ہرگز خالی نہیں ہوئی۔ آپ اپنی روحانیت اور نورانیت کے سبب بیک وقت ہر مقام پر موجود اور حاضر و ناظر رہتے ہیں، اور آن واحد میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کائنات میں جہاں چاہیں جلوہ فروز ہوتے ہیں۔ بسا اوقات جسم اطہر کے ساتھ جلوہ گر ہو کر اپنے غلاموں کو اپنے جمال اقدس کی زیارت اور نگاہ کرم کی رحمت سے سرفراز بھی فرماتے ہیں۔ آپ کی جسمانیت مطہرہ حقیقت حیات کے ساتھ قبر انور میں جلوہ گر ہے، جبکہ آپ کی روحانیت اور نورانیت تمام عالم اور اطراف میں عالم میں موجود و حاضر ہے۔ جس طرح سورج آسمان پر موجود ہے مگر اس کی روشنی پوری دنیا کو منور کر رہی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں جسم اطہر کے ساتھ موجود ہیں مگر اپنی نورانیت اور روحانیت سے تمام عالمین کو منور فرما رہے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں سے اللہ کا اس آیت کریمہ میں خطاب ہے کہ تم سب کے پاس حضور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس سے یہ واضح ہوا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کے مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، جس سے آپ کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوا۔ پھر اسی آیت میں اگر آپ غور کریں تو فرمایا ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہوتا ہے،
کہ جس سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری ہر طرح کی خوشی اور غمی، راحت اور تکلیف کی آپ کو خبر ہے۔ اسی لیے تو ہماری تکلیف سے قلب نازنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف پہنچتی۔ معلوم ہوا کہ حاضر و ناظر ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ کا جسم اطہر متعدد نہیں، یعنی بلکہ ایک ہی ہے، زیادہ نہیں، آپ کے مثل کوئی دوسرا ہرگز نہیں۔ اب اگر ہم غور کریں تو انسانوں کی روح قبض کرنے والا فرشتہ ایک ہے، مگر وہ ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر بے شمار انسانوں کی روح قبض کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیا کوئی اس فرشتے کو متعدد کہہ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ملک الموت الذی وکل بکم، ایک فرشتہ ملک الموت ہے جو ارواح کے قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں ساری زمین ملک الموت کے سامنے اس طرح ہے جیسے ایک آدمی کے سامنے تھالی ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتوں کو متعدد ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک ہی مقام پر بیٹھ کر ایک ہی وقت میں کئی انسانوں کی روح قبض کرتا ہے۔ دیوبند مکتبہ فکر کے مفتی رشید احمد گنگوئی نے اپنی کتاب میں طبرانی کی ایک حدیث کو نقل کیا کہ ملک الموت نے حضور علیہ السلام سے بیان کیا کہ کیا ایسا کوئی گھر نہیں کہ نیک یا بد آدمیوں کا جس کی طرف مجھ کو توجہ نہ ہو۔ ملک الموت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ ایسا کوئی گھر نہیں کہ نیک یا بد آدمیوں کا جس کی طرف مجھ کو توجہ نہ ہو۔ رات دن دیکھتا رہتا ہوں، ہر چھوٹے بڑے کو ایسا پہچانتا ہوں کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو اس قدر نہیں پہچانتے۔ اب آپ غور کریں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موت کا فرشتہ ایک ہے، مگر وہ ہر جگہ حاضر اور موجود ہے، کوئی انسان اس سے پوشیدہ نہیں، وہ ہر انسان کو دیکھنے والا یعنی ناظر بھی ہے۔ ایک فرشتے کے مقام و مرتبے کو آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو فرشتے سے بلند تر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زرقانی شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ جس میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ پوری دنیا کو حضور اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو کہیں آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی متعدد ہونے کی، بلکہ آپ ایک ہی مقام یعنی اپنی قبر انور شریف میں تشریف فرما ہو کر سارے عالم کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور اس طرح سے مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتے ہو، سارا عالم مثل ہتھیلی آپ کے پیش نظر ہے۔ کوئی انہیں اپنے سے دور سمجھتا ہے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، لیکن وہ ہم سے دور نہیں۔ دور و نزدیک کی قید ہمارے لیے ہو سکتی ہے، ان کے لیے دور و نزدیک سب یکساں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو مقام عطا فرمایا وہ فرشتوں سے بھی بلند تر اور اکمل تر ہے، اور اللہ نے ایک فرشتے کو یہ مقام عطا کیا کہ پوری دنیا تھال کی مانند اس کے سامنے ہے، تو میرے آقا کا مقام تو فرشتے سے کتنا بلند تر اور اکمل تر ہے۔ لہٰذا یہ ساری دنیا حضور کے سامنے ہتھیلی کی مانند ہے۔ جس طرح تھالی کی سطح چوڑی کشادہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے، فرشتے کے لیے کائنات چوڑی کشادہ پھیلی ہوئی ہے، جبکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ساری کائنات کی وسعت ہتھیلی کی مانند کم، مختصر اور تھوڑی ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو پھر وہ اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ پھر وہ یہ بھی کہتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی، وہ کہتے ہیں کہ پھر مسجد میں بھی حاضر ہوئے وہ حضور کو امام بناؤ۔ جب حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں تو حضور بھی یہاں ہوئے، جب یہاں ہیں تو کہاں ہیں؟ جب حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو مدینے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس قسم کے اعتراضات وہ لوگ کر سکتے ہیں کہ جو عظمت مصطفیٰ کے منکر ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث کو بغض و عناد کی عینت آنکھوں پر چڑھا کر پڑھا اور اس کی حقیقت کو نہ سمجھا۔ آپ نے سن چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بے شمار ایسی آیات ہیں
کہ جس میں جا بجا حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ بنایا، اور آپ اپنی اور سابقہ امتوں کی گواہی دیں گے، اور ہمیشہ گواہی یاد رکھیے گا کہ گواہی ہمیشہ وہی دے گا کہ جو حالات کو جاننے والا، دیکھنے والا، زندہ اور حاضر ہو۔ شیخ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ، دائم اور باقی، اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری اور بعد انتقال اپنی امت کے احوال، ان کی نیتوں، ارادوں، قلبی وسوسوں کو دیکھنے اور پہچاننے میں برابر ہیں۔ یہ بات ان کے نزدیک ظاہر ہے، پوشیدہ نہیں۔ تو اب آخر میں یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت سے ہر امتی کے اعمال و افعال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جہاں چاہیں، جتنی جگہ چاہیں، بیک وقت جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا تو اللہ کی صفت ہے، کسی غیر کی نہیں، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ جگہ اور مکان سے پاک اور منزہ ہے۔ وہ جگہ اور مکان میں محدود نہیں۔ اللہ کو جگہ اور مکان میں محدود سمجھنا یہ بے دینی اور گمراہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی اسم کا اطلاق کر سکتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں آیا ہو۔ جو نام قرآن و حدیث میں نہیں آیا، اس نام کا اطلاق اللہ تبارک و تعالیٰ کو جائز نہیں۔ اللہ کے حاضر و ناظر کا لفظ پورے قرآن میں کہیں نہیں، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ کسی مکان اور حدود میں موجود کو حاضر کہا جاتا ہے، جو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے اس کو ناظر کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم، آنکھ، مکان، حدود سے پاک ہے۔ جب اللہ جسم سے پاک تو حاضر ہونا کیسا؟ جب مادی آنکھوں سے پاک ہے تو ناظر ہونا کیسا ہوگا؟ جو جسم و جسمانیت سے پاک ہو وہ حقیقی معنی میں نہ حاضر ہوگا نہ ہی ناظر۔ علماء فرماتے ہیں کہ لغت میں حاضر و ناظر کے جو حقیقی معنی بتائے گئے، اس کی روشنی میں اگر کوئی خدا کو حاضر و ناظر کہے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ حقیقی معنوں میں حاضر اسے ہی کہا جائے گا کہ جو حدود و مکان میں جسم کے ساتھ موجود ہو، اور ناظر اسے کہا جائے گا جو سر کی آنکھوں سے دیکھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کہیں بھی یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو علیم اور خبیر کے معنی میں حاضر و ناظر کہتا ہے تو یہ تعویل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام قرآن و حدیث میں بیان کیے ان میں کہیں بھی حاضر و ناظر نہیں۔ البتہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا تو حضور سرور کونین ہی کی شان ہے، اور حضور کو یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور حضور کی یہ صفت عطائی، حادث، محدود اور قبضہ الہی میں ہے، جبکہ اللہ کی صفت کسی کے قبضے میں نہیں۔ غور فرمائیے، اتنے واضح فرق ہوتے ہوئے پھر شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اہل سنت کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے اور عرض کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ساری دنیا میرے سامنے کر دی ہے، لہٰذا میں ساری دنیا کو، جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے، سب کا سب یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہو۔ کنز العمال شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی عطا فرمائے۔ دوسرا وصف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کا یہ بیان کیا، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا۔ محبوب، ہم نے آپ کو ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری دینے والا، کافروں کو جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا چوتھا وصف اپنے محبوب کا بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اس حصے میں حضور کے چوتھے وصف کا بیان کیا۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ کو خدا کے حکم سے لوگوں کو خدا کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اور پانچواں وصف جو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔
اس کے بارے میں صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سراج کا ترجمہ آفتاب قرآن کریم کے بالکل مطابق، اس میں آفتاب کو سراج فرمایا گیا۔ جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ آفتاب کیا یہ قرآن کی روشنی میں کیا، جیسا کہ سورہ نور میں آتا ہے وجعل الشمس سراجا، اور اسی طرح آخری پارے میں اما پارے میں آتا ہے وجعلنا سراجا وہاجا، اور در حقیقت ہزاروں آفتابوں سے زیادہ روشنی آپ کے نور نبوت نے پہنچائی اور کفر شرک کے ظلمات شدیدہ کو اپنے نور حقیقت افروز سے دور کر دیا اور خلق کے لیے معرفت و توحید الہی تک پہنچنے کی راہیں روشن اور واضح کر دیں، اور ضلالت کی وادی تاریخ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنے انوار ہدایت سے راہیاب فرمایا، اور اپنے نور نبوت سے ضمائر و بصائر اور قلوب و ارواح کو منور کیا۔ در حقیقت میں آپ کا وجود مبارک ایسا آفتاب عالم تاب ہے کہ جس نے ہزارہا آفتاب بنا دیے، اسی لیے اس کی صفت میں منیر ارشاد فرمایا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضل کبیرا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یعنی اے محبوب، جب آپ میں ایسے عظیم اوصاف پائے جاتے ہیں تو آپ ایمان والوں کو یہ خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ بڑے فضل سے مراد جنت ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان والوں کا رتبہ اور شرف اور دیگر امتوں کے ایمان والوں سے زیادہ ہے، یا اس سے مراد فضل و احسان کے طور پر انہیں نیک اعمال کا اجر زیادہ دیا جائے گا۔ اس آیت میں اگر غور کریں، علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، اور حضور نے خود بھی اس ذمہ داری کو بڑی خوبی سے نبھایا ہے، اور امت کو بھی خوشخبری دینے اور نفرت نہ پھیلانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشخبری دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، لوگوں کی آسانی ملحوظ رکھو اور انہیں سختی میں نہ ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی خوشخبریاں دینے والا، نفرتیں ہم نہ پھیلائیں، لوگوں کے لیے جتنی وہ آسانیاں ہم ملحوظ رکھیں اور لوگوں کو سختی میں نہ ڈالیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے، خیر کی کثرت عطا فرمائے، خیر کو تقسیم کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے، قرآن و سنت کا فہم اور اس کا نور عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کا فہم صحیح معنوں میں عطا فرمائے، قرآن حکیم کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔